نیٹ جمع ہے، آپ کو 5,000 سود دینا ہے تو آبویسلی سود لینے کے لیے آپ کو سود دینا پڑتا ہے. اس کو ڈیٹ ٹریپ کہتے ہیں کہ وی آر ناؤ ان اے لوکل کرنسی ڈیٹ ٹریپ. آپ چھوڑ دیجیے فورن کرنسی ڈیٹ کو، آپ تو لوکل کرنسی کے بھی پیسے پورے نہیں دے پا رہے. سو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اچھا اب میں جب کہتا ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ این ایف سی ایوارڈ کو چینج کرو تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہے تو آپ بڑی پرو ملٹری بات کر رہے ہیں. میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ جتنے بھی ایکسپینسز ہیں وفاقی حکومت کے کرنٹ انکلوڈنگ ملٹری ایکسپینسز ناؤ ول ہیو ٹو گرو ایٹ لیس دین انفلیشن. ان سب کو آپ کو پرسنٹیج آف جی ڈی پی میں کم کرنا پڑے گا کیونکہ ہم آپ کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے اتنے پیسے. اور جب میں آپ کو اس کی تدبیر بتاؤں گا بعد میں تو آپ کو پتہ چلے گی. لیکن اب اس وقت آپ تصور کریں کہ یہی خرچہ پاکستان کا یہی رہے جو پاکستان کا آج ہے، اور اگلے سال ہم ٹیکس پہ جی ڈی پی ڈبل کر لیں، 15,000 ارب روپیہ جمع کر لیں. ناٹ پاسبل، ہو ہی نہیں سکتا، لیکن سمجھ لیجیے کہ ہم کر لیں. ہم اس کے بعد بھی جب 9,000 روپے صوبوں کو دیں گے اور 6,000 روپے وفاق میں رہیں گے تو پھر بھی 2,500-3,000 ارب روپے کا ڈیفیسٹ ہوگا، تو ہم پھر بھی ڈیفیسٹ میں رہیں گے. سو دی اونلی وے ٹو آؤٹ آف دس از ٹو ڈو این ایف سی ایوارڈ ریویو. اور یہ نہیں کہ میں صوبوں کے پیسے کم کروں، صوبوں کو بالکل آپ دیں، آپ بولیں کہ آپ اپنے ٹیکس جمع کریں. صوبے ٹیکس جمع ہی نہیں کرتے. کے پی کی حکومت صرف 30 ارب روپیہ جمع کرتی ہے، بلوچستان کی حکومت اتنا بھی جمع نہیں کرتی. سندھ کی حکومت جو ہے وہ صرف کراچی سے پیسے کرتی ہے 200 ارب روپے. نہ ان کے پاس ایگریکلچر ٹیکس ہے، نہ یہ جمع کر سکتے، نہ ان کے پاس پراپرٹی ٹیکس ہے، نہ یہ جمع کرتے. کیوں؟ ٹیکس جمع کرنے سے تو آدمی گندا ہوتا ہے. کیوں گندا ہو؟ آپ وفاق جو ہے وہ ٹیکس جمع کرتی ہے اور گندا ہوتی ہے. صوبوں کو آپ فری میں پیسے دے دیتے ہیں، کوئی کنڈیشن اٹیچ نہیں ہوتی. اور خرچے بڑھ رہے ہیں، 6 گنا خرچے بڑھ گئے صوبوں کے 2010 سے. 500% ان کی پے رول بڑھ گیا ہے. تو کوئی پوچھے تو صحیح. 2,000 ارب روپیہ ہم سے زیادہ ہم ایجوکیشن پہ خرچ کرتے ہیں. صوبے 1,000 ارب روپیہ تعلیم پہ خرچ کرتے ہیں. 1,000 ارب روپیہ تعلیم پہ خرچ کرتے ہیں وچ از ٹوائس دا کاسٹ آف رننگ فیڈرل گورنمنٹ. اور ایوریج اور صرف 1/4 آف پاکستانی بچے اسکول جا سکتے ہیں، صرف 1/4 آف پاکستانی بچے. اور ایوریج میں جو بچہ ہے وہ سائنس بھی فیل کر رہا ہے اور میتھ بھی فیل کر رہا ہے. تو دس از ویئر اٹ از کہ اب آپ دنیا کا بیسٹ اکانومسٹ عاطف میاں کو لگا دیں، اس پاسبلی دا فائنسٹ پاکستانی اکانومسٹ پاکستان ہیز پروڈیوس، ٹھیک ہے. عاصم خواجہ کو لگا دیں، ہارورڈ میں پی اے اکانومسٹ ہے، پڑھاتا ہے کینیڈی اسکول میں. عاصم اور عاطف دونوں کو لگا دیں. کوئی اکنامک پالیسی ہماری ایسی نہیں بنا سکتے ہم لوگ کہ جس کے اندر اگر پاکستانی ایوریج بچہ میتھ اور سائنس میں فیل ہو رہا ہو کہ پاکستان آگے چلے جائے. اگر آدھا بچہ پاکستانی جو اسکول جا سکتا ہے وہ اسکول میں نہیں جا رہا ہو تو کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے کہ جس کے تحت پاکستان معیشت میں آگے بڑھ سکے. کوئی نہیں سکتا. اور اس کے بعد ایک اور بات بھی بتاؤں، اور یہ اسٹیٹسٹکس میں دیتا ہوں بار بار. ابھی میں کہہ رہا تھا ادھر کہ یہ آپ لوگوں کی غلطی ہے تو لوگوں کو برا لگا، لیکن میں پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ تو ایلیٹ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں کے اس ملک کے. آدھے تو یہاں سے میں 2 اسکولوں کے بارے میں بہت بات کرتا ہوں. کراچی گرامر اسکول سے جس سے آدھے ملک کے امیر لوگ اور پروفیشنلز آتے ہیں، یا ایچ ایس این کالج سے تو جس سے آدھی ملک کی ایک کبھی آدھی سپریم کورٹ جو ہے وہ ایچ ایس این کالج سے آتی ہے. ایک اسکول سے اگر آدھی سپریم کورٹ کی جسٹسز آ رہے ہیں یا آدھی کابینہ آ رہی ہے تو غلط نہیں لگ رہا آپ کو؟ اگر ایک اسکول سے پاکستان کے آدھے امیر لوگ آ رہے ہیں تو غلط نہیں لگ رہا آپ لوگ کہ باقی پاکستانی 4 لاکھ اسکول میں بچے آئے وہ کیوں آئے پاکستان؟ سو ہم اپنی ایلیٹ پریولیجز بھی بھول جاتے ہیں. ایچ ایس این کالج والوں نے مجھے خیر اگلے منڈے یا ٹیوزڈے کو بلا بھی لیا ہے اسپیچ کرنے کے لیے ادھر. بٹ دا پوائنٹ از میں آئی کنسیڈر مائی سیلف پارٹ آف دا ایلیٹ، پارٹ آف دا پرابلم. لیکن اب ہم کو یہ بات کرنی ہوگی پاکستان میں کہ پاکستان ایک ایلیٹ کیپچرڈ نہیں ہے بلکہ ایلیٹ کے لیے رن سوسائٹی ہے. اور اس لیے میں آپ کو یہ اسٹیٹسٹک دیتا ہوں جسٹ ٹو میک یو فیل انکمفرٹیبل کہ 40% بچہ پاکستان میں 40.2% چلڈرن ان پاکستان آر اسٹنٹڈ. دس از 2021 یو این ڈی پی کی رپورٹ ہے، آپ لوگ گوگل بھی کیجیے گا اس کو. 40.2% چلڈرن ان پاکستان، 40% بچے، یعنی کہ ہر 10 میں سے 4 بچے جو ہیں پاکستان میں وہ اسٹنٹڈ ہیں. اسٹنٹڈ کیا ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو ڈیفینیشن دے دیتا ہوں کہ جو بچہ اپنی عمر کے حساب سے جس کا ہائٹ کم ہو، عمر کے حساب سے ہائٹ کم ہو. اس کا مطلب ہے کہ اوور دا ایئر اس کو اتنی خوراک نہیں ملی تو اس کی بیچارے کی ہائٹ ہی نہیں بڑھی. وہ مینٹلی بھی کمزور ہو جاتے ہیں. یہ 40% بچے اسٹنٹڈ ہو گئے. اس کے علاوہ 17% بچے ویسٹڈ ہیں. ویسٹڈ یہ ہوتا ہے کہ اس کی ہائٹ کے مطابق اس کا وزن نہیں ہوتا ہے.
اس کا مطلب یہ کہ پہلے تو اس کو زندگی میں 5 سال کی عمر سے کم بچوں کی بات کریں کہ پہلے 3-4 سال تو اس کو خوراک ملتی تھی، پچھلے سال جو ہے اس کو خوراک نہیں ملی کیونکہ والدین کے اوپر رزق روزگار کا کچھ مسئلہ آ گیا ہوگا، تو پچھلے سال اس کو خوراک نہیں ملی۔ اس سال جو آپ کے سندھ اور بلوچستان میں جو فلڈز آئے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ سندھ اور بلوچستان میں ویسٹنگ بڑھ جائے گی، تو 40% بچہ آپ کا اسٹنٹڈ ہے اور اس کے علاوہ 17% بچہ آپ کا ویسٹڈ ہے، یہ اب 57.9% پہ آ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 26.8% بچہ جو ہے وہ میل نرشڈ ہے، اس کو پورا کھانا نہیں ملتا۔ 86% پاکستانی 87% پاکستانی بچے جو ہیں ان کو اتنا خوراک نہیں ملتی جتنی ان کو ملنی چاہیے، ان کو اتنا نیوٹریشن نہیں ملتا جتنا ملنا چاہیے۔ اب میں آپ کو اگلا دعویٰ کر رہا ہوں کہ جس بچے نے رات کو کھانا نہیں کھایا ہو نا، آپ دنیا کا بیسٹ ٹیچر لگا دیں، صبح اس کو آپ پڑھا نہیں سکتے۔ اچھا کیوں ہوتے ہیں بچے اسٹنٹڈ؟ 42% ہماری جو خواتین ہیں زچگی کی عمر کی، بٹوین دی ایجز آف 15 and 49، ان کی آئرن ڈیفیشنسی ہے۔ تھوڑا سا گوشت اور کھا لیں، کچھ پالک شالک کھا لیں، کچھ گولی کھا لیں تو صحیح ہو سکتی ہے۔ جو خاتون آئرن ڈیفیشنٹ ہوگی اس کا بچہ جو ہے وہ کم ویٹ کا پیدا ہوگا، بچہ کم ویٹ کا پیدا ہوگا تو وہ آلریڈی اسٹنٹڈ ہونے کا اس کا چانس بڑھ جاتا ہے۔ سندھ کے اندر یہ اسٹڈی بتا رہا ہوں کہ اور ایم شور کہ پورے پاکستان میں اپلائی کرتی ہے کہ جس ڈسٹرکٹ میں پانی گندا ہوتا ہے وہاں پہ اسٹنٹنگ زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جب پانی گندا ہوتا ہے وہاں پہ بچوں کو ڈائریا زیادہ ہوتا ہے، یہ بچے اتنے ایج پہ ہوتے ہیں کہ ایک مرتبہ ڈائریا ہو جائے وہ اسٹنٹنگ کے اس میں گر جاتے ہیں۔ تو یہ ہم 75 سال کے بعد ہم نے اس قوم کو بھوک سے آزاد نہیں کیا، اس قوم کو پیاس سے آزاد نہیں کیا، اس قوم کو جہالت سے آزاد نہیں کیا۔ تو آج جو اکنامک کرائسس ہے نا وہ تو ہمارا کرائسس ہے، تو یہ پاکستان کے 10% لوگوں کا کرائسس ہے کہ جو گاڑیاں چلاتے ہیں اور جن کو پیٹرول مہنگا لگ رہا ہے اور جو مطلب گھی اور تیل استعمال کرتے ہیں اور جن کو گھی اور تیل مہنگا لگ رہا ہے اور یہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں، یہ تو ہمارا کرائسس ہے۔ وہ تو بیچارہ جو سندھ کے گاؤں میں یا بلوچستان کے گاؤں میں یا پنجاب کے گاؤں میں یا کے پی کے گاؤں میں جو بچہ رہ رہا ہے وہ تو 75 سال سے کرائسس میں ہے۔ اس کی تو 75 سال، جس کی 20,000-25,000 روپے والدین کی انکم ہو وہ تو بیچارہ ویسے ہی کچھ نہیں کر سکتا، وہ تو ویسے ہی غریب۔ پہلی مرتبہ آپ لوگ بھی غریب ہوئے تو ذرا آپ لوگوں کو پیٹ میں درد ہونے لگا ہے۔ سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، تبھی پھر یو گائز کال کے یار مفتاح اسماعیل سے بات سنتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے۔ ان کا تو حل کرو جو 75 سال سے وہاں غربت میں بیٹھے ہوئے۔ سو اینی وے، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دس از ناٹ ون ڈیز پالیسی، یہ 75 سال سے ہماری یہ غلط پالیسی ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ میں اس کو آخری وہ کر کے پھر میں آپ کو سولوشنز کی طرف آتا ہوں۔ یہ بھی میں لکھ چکا ہوں بات، آپ لوگ اللہ نے چاہا تو پڑھ چکے ہوں گے کہ ہندوستان میں اس سال میں $150 ارب کا آئی ٹی کا ایکسپورٹ ہوگا۔ ہم $2 یا $3 بلین کا آئی ٹی کا ایکسپورٹ کریں گے، حالانکہ ہمارے بچے وہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں اس پہ انڈیپینڈنٹلی، لیکن وہ اسٹرکچرڈ کام نہیں ہوتا ہے۔ ہمارا بچہ جو ایوریج پہ جو بیچارہ کام کر رہا ہے نا، اس نے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ سے 3 مہینے کا ڈپلوما لیا ہوا ہے، میٹرک انٹر جہاں سے بھی اس نے کر لیا، اس نے 3 مہینے کا یہ ڈپلوما لیا اور اب نوکری کر رہا ہے، فری لانسنگ کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، تو وہ اس حساب سے پیسے کما رہا ہے۔ ہم نے جب پاکستان بنایا تو پہلے 11 سالوں میں اپنے 7 وزرائے اعظم چینج کرے، غلام محمد صاحب کو، اور اس کے بعد بڑا شوق تھا ہر روز وزیر اعظم چینج کرتے تھے۔ اور پھر ہمارے وہ پلانٹ جوڈیشری ہوتی تھی جسٹس منیر کی، جن کی روح آج بھی سپریم کورٹ میں زندہ ہے۔ جسٹس منیر کی جو روح تھی وہ بھی آج زندہ، اور جسٹس منیر صاحب کو صحیح لگتا تھا، ہوتا ہے وہ ایوب خان مارشل لا لے آئے، اسکندر مرزا صاحب نے مارشل لا لے آئے، یا جو بھی ہوا۔ تو ہم نے جب 7 وزیر اعظم 11 سال میں چینج کیے تو ہندوستان نے پہلے 10 سالوں میں 5 انڈین انسٹیٹیوٹس آف ٹیکنالوجی بنائے، وچ از ون آف دا بیسٹ انڈر گریجویٹ ایجوکیشن۔ ریسرچ اچھی نہیں کرتے لیکن انڈر گریجویٹ ایجوکیشن اس سے اچھا شاید دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے۔ آج ہندوستان میں 23 کیمپسز ہیں آئی آئی ٹی کے گریجویٹس جو ہے وہ گوگل کے، مائکروسافٹ کے، جملہ کمپنیوں کے صدور ہیں۔ تو کچھ نہ کچھ پڑھائی کر رہا کہ وہ وہاں پہ پہنچ رہے ہیں۔ جب انہوں نے 1991 کے اندر نرسمہا راؤ صاحب کی قیادت میں، منموہن سنگھ صاحب جو وزیر خزانہ تھے، جب انہوں نے پالیسی چینج کری تو ان کے پاس ایک ایجوکیشن بیس تھا جس کو جا کے وہ آگے لے کر چل گئے۔ ہم نے بھی یہاں اکنامک لبرلائزیشن لے کے آیا، لیکن پھر ہم نے پاگل ہونا بھی اس کے ساتھ ساتھ کیا۔ لیکن ہمارے پاس تو کوئی بیس ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کا ایوریج بچہ، جو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، دی ایوریج پاکستانی چائلڈ از ایکچولی گیٹنگ 27 points in math and 31 points in science out of 100۔ یہ آغا خان نے ابھی پورے پاکستان بھر میں ٹیسٹ کیا ہے، جس انکلوڈز ناٹ جسٹ پبلک اسکول بٹ آلسو پرائیویٹ اسکولس۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اسکول کو پرائیویٹائز کر دیں اور گورنمنٹ کو کہیں کہ اس کو واؤچر دیں بچے کو۔ تو اب یہاں پہ پھنس گئے، اب ہم کس طرح نکلیں گے اس دور سے؟
ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ایک ہمارا ریکارڈ ہے کہ سب سے زیادہ دنیا میں بچے ہندوستان میں پیدا ہوتے ہیں، ظاہر ہم سے 5 گنا زیادہ پاپولیشن ہے. نمبر 2 چائنا میں ہونے چاہیے کیونکہ ان کی پاپولیشن بھی بہت زیادہ ہے، لیکن ہم نمبر 2 انہوں نے ٹائی کرتے ہیں میرے خیال سے. پاکستان میں 55 لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں، which is more than Faisalabad and Rawalpindi combined. 55 lakh kids, every baby every year. مطلب نہ آپ زمین اور بنا رہے ہیں تو نہ آپ ایگریکلچر اناج اور اگا سکیں گے. آپ کے پاس آلریڈی اتنا اناج نہیں ہے جتنا آپ کی ضرورت ہے. اگر آپ 55 لاکھ بچے پیدا ہو رہے ہیں، مجھے آپ یہ بتائیے کہ کب آپ نے پاپولیشن پلاننگ کے اندر پاکستان میں توجہ دی ہے؟ یہاں اسلام خطرے میں آ جاتا ہے اگر آپ پاپولیشن پلاننگ کی بات کرتے ہیں. بنگلہ دیش بھی ایک مسلمان معاشرہ ہے، حد سے بڑا اجتماع کرتے ہیں وہ لوگ، ہم سے بڑا اجتماع کرتے ہیں وہ لوگ. ٹونیشیا بھی اسلامک معاشرہ ہے، ایجپٹ بھی اسلامک معاشرہ ہے. ادھر سب نے پاپولیشن پلاننگ کر لی ہے، ہم نے پاپولیشن پلاننگ نہیں کری. آپ پاکستان ایوریج پاکستان کے اندر ایوریج پاکستانی وومن ہیز 2 times as many children as a بنگلہ دیشی اور انڈین وومن اینڈ 3 times as many children as a سری لنکن وومن. اگر پچھلے 15 سال کے اندر ہم صرف بنگلہ دیش جتنی اپنی فرٹیلٹی ریٹ کر لیتے نا تو آج پچھلے 10 سالوں میں تو آج 15% سے ہماری پر کیپیٹل جی ڈی پی زیادہ ہوتی ہے. لیکن ہم مطلب یہ بنگلہ دیش کوئی سپر اسٹار نہیں ہے، ہندوستان کوئی سپر اسٹار نہیں ہے. بنگلہ دیش از سیریسلی کرپٹ اتھارٹیرین گورنمنٹ. لیکن وہ مطلب 2 چیزیں کرتے ہیں، عورتوں کو تعلیم دیتے ہیں اور تھوڑی سی پاپولیشن پلاننگ کر لیتے ہیں. دیٹس اٹ. ہم وہ بھی نہیں کر پاتے. تو بنگلہ دیش کا پیچھے اس لیے رہ گئے کہ ادھر انہوں نے وہاں پہ ایکسپورٹ کیوں بڑھا کہ خواتین کام کرتی ہیں آؤٹ سائڈ دا ہاؤس اور بچوں کو تعلیم دی ہے انہوں نے. بچوں کو تعلیم دینا اسٹل از دا بیسٹ انویسٹمنٹ یو کین میک، بٹ وی ڈونٹ ڈو دیٹ. سو پاپولیشن پلاننگ از دا فرسٹ تھنگ یو ڈو. اس کے لیے آپ کو انفنٹ mortality بھی کم کرنی پڑے گی. ایک اسٹیٹسٹک میں آپ کو اور دے دیتا ہوں جسٹ ٹو میک یو تھنک کہ کدھر اب پاکستان پہنچ گیا ہے. اور آپ لوگوں کے لیے نہیں پہنچا ہے، اب آپ لوگوں کے لیے پہنچ رہا ہے. باقی پاکستانیوں کے لیے پہنچ چکا. دنیا میں سب سے زیادہ بچے جو ہے وہ لیسوتو میں مرتے ہیں ان دا فرسٹ منتھ آف برتھ. 28 دن کی عمر میں 4 ہفتے کے اندر 44 بچے مر جاتے ہیں 1000 میں سے ورلڈ. دا سیکنڈ ورسٹ کے لیے ٹائی ہے ساؤتھ سوڈان اور پاکستان. ہمارے یہاں 40 بچے مر جاتے ہیں پہلے 4 ہفتے کے اندر. یہ پی ٹی آئی کے ہیلتھ منسٹر تھے ظفر مرزا صاحب، انہوں نے کچھ دنوں پہلے مضمون لکھا تھا. بہت سمجھدار اچھے آدمی ہیں. تو انہوں نے یہ مضمون لکھا تھا کہ 40 بچے آپ کے مر جاتے ہیں پہلے 4 ہفتے کے اندر. پہلے 4 ہفتے میں بچہ مر گیا، اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا نا. ہی کوڈ پاسبلی ہی اور شی کوڈ ناٹ ہیو میڈ اے مسٹیک، لیکن اس کو ہم نے مارا. اور کمال یہ ہے کہ جو بچوں کی ساؤتھ سٹی میں پیدائش ہوتی ہے یا آغا خان میں ہوتی ہے، لاہور کے امیر علاقوں میں ہوتی ہے. اگر آپ لاہور کے اندر گلبرگ اور اسلام آباد میں F7 اور F8 کے علاقے نکال لیں اور کراچی میں ڈیفینس کے علاقے نکال لیں تو یہاں پر تو میرے خیال سے 7-8 بچے بھی نہیں مرتے ہوں گے 1000 میں سے. تو آپ لوگوں کے لیے یہ اسٹیٹسٹک نہیں ہے، یہ تو عام پاکستانی کے لیے اسٹیٹسٹک ہے، نان ایلیٹ پاکستانی کے لیے اسٹیٹسٹک ہے. لیکن اس پاکستان میں سیکنڈ ورسٹ ہوں، ساؤتھ سوڈان کے ساتھ ٹائی کرتے ہوں تو تھوڑا سا شرم کا مقام تو ہونا چاہیے نا، تھوڑی سی تو کچھ سوچ ہونی چاہیے نا. یہ حکومتیں ہماری ہیں، یہ حکمرانی ہے. اس میں ہم ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ نہیں ہم پروونس کے پیسے کم نہیں کر سکتے. نہیں جی وفاق جس طرح کام کر رہا ہے وہ کرے. بھائی کیوں کام کر رہا ہے؟ اس کے اندر ہم کچھ لوگ جو ہے وہ آرمی کی بھی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. بھائی آدھا وقت تو ماشاء اللہ رہا ہے، کیا کر لیا آرمی نے؟ ہر وقت تو آرمی کی انگریس ہے، کیا کر لیا انہوں نے؟ تو کہیں نہ کہیں من اصل قوم ہم کو سوچنا پڑے گا کہ جس طرح ہم پاکستان چلا رہے ہیں اس طرح نہیں چل سکتا. ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ مطلب ہم کیا وی ول جسٹ مطلب پوری دنیا آگے نکلتی رہے گی وی ول جسٹ بٹل الاؤ. ہم پاکستان چلا رہے ہیں اس طرح نہیں چل سکتا. ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ مطلب ہم کیا وی ول جسٹ مطلب پوری دنیا آگے نکلتی رہے گی وی ول جسٹ بٹل الاؤ. 2% کی گروتھ پرائسز، 2% کی گروتھ، 3% کی گروتھ، واپس بیک ٹو IMF. ایک یہ ایکویلیبریم ہے، ایک ایکویلیبریم ہے کہ ہم ایک دم فیلڈ اسٹیٹ کی طرف چلے جائیں ساؤتھ سوڈان، اور ایک ایکویلیبریم یہ کہ ہم بیٹھ جائیں ملک کو سیکھ کرنے اور آگے لے کے چلے جائیں. ہم وہ کر نہیں پا رہے ہیں. ہم کو اپنی پرولیجز نہیں چھوڑنی ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے مفاد نہیں چھوڑنے، اپنے فیفڈم نہیں چھوڑنے. تو یہ دس از ویئر پاکستان از. سو پاپولیشن پلاننگ از دا فرسٹ تھنگ وی نیڈ ٹو ڈو. سیکنڈ تھنگ از لیو ود ان آور نیڈس. 75 سال میں آپ نے 3 یا 4 سال کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہیں کیا، باقی ہر سال کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کرتے ہیں. واٹ از کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ؟ کہ آپ کا ڈالر کا ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے، فارن کرنسی کا ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے. جو آپ امپورٹ کرتے ہیں اس کے مقابلے میں ایکسپورٹ بہت کم ہے. اب یہاں پہ
پچھلے سال جب خان صاحب کی حکومت تھی تو $80 بلین کا امپورٹ ہوا، $80 بلین کا، اور ایکسپورٹ کتنا ہوا؟ $31 بلین، دیٹس اٹ، $31 بلین۔ پوری ریمیٹنس میں ڈالو تو $30 بلین دیا ہوئے ریمیٹنس۔ تو 60 بلین کی ہماری آمدن تھی اور 80 بلین کا ہمارا خرچہ تھا۔ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 17.5-18 بلین کا تھا۔ 18 بلین کہاں سے آئے؟ اب آپ قرض لے لیجیے 18 بلین کا، 18